بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر۔ سورۃ تکویر مکی سورت ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم پارہ نمبر 30 اسٹارٹ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء فطرت و اذا السماء انشقت پڑھا کرے، کیونکہ یہ ساری صورتیں قیامت کا نقشہ بیان کرتی ہیں۔ تو جب ہم یہ صورت ابھی پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ، تو جب یہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی جو ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی تھی اس سے بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس میں پورا پورا قیامت کا نقشہ بیان ہوتا ہے، یعنی جس وقت یہ آپ آیتیں پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، ان کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے قیامت آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اپنی آنکھ سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، ان صورتوں کو پڑھ لے۔ اور زیادہ تر جو صورتیں ہیں پارہ نمبر 30 میں، وہ زیادہ تر آخرت سے متعلق ہی ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو کیا نقشہ ہوگا، لوگ کہاں ہوں گے، زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں آخری صورتوں میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے، سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی لپیٹ دیا جانا، یعنی یہاں پہ کور جو ورڈ یوز ہوا ہے کوورت، اس میں روٹ ورڈ ہے کاف واو اور را۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو امامے کی طرح لپیٹنا، جیسے ہم پگڑی وغیرہ باندھتے ہیں نا سر کے اوپر، تو اس کو جس طرح سے لپیٹا جاتا ہے گھما کر، اور اوپر تلے گھمانا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج کو جب لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر امامہ لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل اور خوار ہو جائیں، کیونکہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی سورج اور چاند کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو وہ نقشہ کیسا ہوگا وہ ہم ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتے، لیکن آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو جو ان کی روشنی ہے، یعنی سورج جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اس کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ سورج، ایک تو سورج سے ہی ان کی روشنی ہے، ستاروں کی بھی، تو جب سورج ہی نہیں رہے گا تو وہ خود بھی بے نور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جھڑ کر ختم ہو جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا کے آسمان کو زینت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو یہاں پر رکھا ہے، لیکن جب دنیا ہی ختم کر دی جائے گی اور سب لوگوں کو حساب کے لیے جمع کر دیا جائے گا حشر کے میدان میں، تو پھر ستارے بھی اللہ کے حکم سے بے نور ہو جائیں گے۔ جو آپ کو آج آسمان روشن نظر آتا ہے تو وہ آپ کو ویسا نظر نہیں آئے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی ان کو زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ وہ زمین کی حرکت کو، زمین کی موومنٹ کو پہاڑ روکتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ جتنے پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی اندر بھی ہیں، جیسے کیل ٹھوکی جاتی ہے تو آدھی کیل اندر چلی جاتی ہے دیوار کے اور آدھی کیل آپ کو باہر نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے یہ قائم اور دائم ہے نا۔ لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی ان تو وہ اس طرح سے آپ کو پہاڑ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یعنی ان کو زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا، اور پھر وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، کل فراش المبثوث آپ نے پڑھا ہوگا نا، کہ وہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، تو پہاڑ اس طرح سے رنگ برنگے پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو وہ جیسے رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طرح سے یہ اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار جو ہے وہ عشرہ کی جمع ہے، اور آپ کو پتہ ہے عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، تو یہاں پر اس سے مراد، اشار سے مراد ہے جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوتی ہیں، اور 10 ماہ کی پریگننٹ یعنی ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا ہے جب اونٹنیوں کا، تو عربوں میں یہ بہت ہی نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اشرہ کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں مراد ہیں، اور جو عربز ہوتے تھے نا وہ اس کی خاص کیئر کرتے تھے، کیونکہ اونٹ جو تھے ان کے پاس بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، یہ سواری کے بھی کام آتے تھے،
اور اتل اتل یہ جو معطل کا یہاں پر ورڈ لکھا ہوا ہے نا، اتلت، اتلت میں عین طا اور لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معطل کرنا، یعنی بیکار چھوڑ دینا، یعنی کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی کوئی گاڑی ہے اور آپ اس کو اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو گیرج میں رکھتے ہیں، اس کو اس کے اوپر کپڑا اڑاتے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اور اس کو بالکل ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو مرضی اس کو لے جائے، یعنی بالکل بیکار اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تمام جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی وحشی جانور ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے۔ تو یہاں پر جو ان آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی، تو ان میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا، وہ سب کو متاثر کرے گا، یعنی آسمان، سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے ستارے جو ہیں ان کو بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اونٹ لوگ بیکار چھوڑ دیں گے، وحشی جانوروں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، اور آگے بتایا جائے گا کہ سمندر کو بھی کیا کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے ایک جگہ اور پڑھا تھا کہ ان کو سورج کو اس میں لپیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے سورج کی حرارت کی وجہ سے اس کے اندر آگ آ جائے، یا پھر یہ کہ سجرا کا مطلب ہوتا ہے تندور کا گرم ہونا، اور تسجیر کا مطلب ہوتا ہے آگ کو زور سے بھڑکانا، تو یہاں پر زمین کا لاوا بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین کے اندر لاوا بھی ہے، تو جب اگر سمندر کا پانی وہاں سے بہہ کے نکل جائے گا تو جو نیچے زمین رہ جائے گی اس کی تہ میں، تو ہو سکتا ہے وہاں سے لاوا نکل آئے اور وہ سمندر کے پانی کو بھڑکا دے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی جو کہ قیامت کا منظر پیش کریں گی، یعنی اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیا جائیں گے، اور مزید کیا فرمایا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ جب ہم دنیا سے ہماری وفات ہوتی ہے، دنیا سے ہماری روانگی ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور روح کو علیین یا سجین میں رکھا جاتا ہے، اور جو ہماری باڈی ہوتی ہے اس کو قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو باڈی ہم کو ملی ہے، یہ تو ہم کو صرف دنیا کے لیے ملی ہے، لیکن وہاں جنت میں ہمیں کس طرح کی باڈی ملے گی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جانے جوڑنے کا، کہ جان جسم میں واپس جوڑ دی جائے گی، یعنی دوبارہ سے روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، یعنی نیک اور بد جو ہیں ان کا ملاپ ہو جائے گا، سوری ان کی جدائی ہو جائے گی، نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں گے، یا پھر ہم خیال لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ملاپ ہو جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ یہی دو میننگ یہاں پر کیے گئے، یعنی نفس جوڑ دیے جائیں گے، اس میں یا تو لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یا پھر جانیں جو ہے وہ جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا تاکہ لوگ اپنا حساب دے سکیں۔ وَإِذَا مَعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھی یہ ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دی جاتے تھے، تو جو بچے پیدا ہوتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو وہ وراثت میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو وراثت کا حصہ ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا اگر ہم ان کی شادیاں کریں گے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے، جیسے ہی ان کی بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے جا کر زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فوت ہوئی ہوئی بچیوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اصل میں تو قاتل کو سزا ملنی چاہیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ سخت ناراض ہوں گے اس سے جس نے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوگا، کہ اس سے نہیں سوال کیا جائے گا، یعنی اصل مجرم تو وہ ہوگا جس نے بچی کو دفن کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور وہ کیا کریں گے، اس بچی سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا گناہ تھا، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے قتل کیا اور تمہیں زمین میں زندہ دفنا دیا۔
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، کیونکہ موت جب آتی ہے نا ہماری، تو پھر وہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے نا، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں تو ہم عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم اپنے عمل کر رہے اچھے یا برے جو بھی عمل کرتے ہیں، نیک یا بد، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو سارے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر قیامت والے دن دوبارہ سے حساب کے لیے ان کو کھول دیا جائے گا، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، بلکہ نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ آسمان کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ادھیڑ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سے چھت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کی شادی پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا نا کہ چھتوں کو سجاتے تھے، تو جب چھتوں کو جب دوبارہ سے ادھیڑ دیا جاتا تھا تو وہ کتنی بے رونق لگتی تھی کہ کھینچ کھینچ کے اس کی ساری چیزیں جو بھی سجاوٹ کی تھی وہ اتاری جاتی ہیں۔ تو آسمان کے اوپر بھی جیسے پیچھے بتایا کہ ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، تو آسمان پہ اوپر بھی جتنی کوئی چیز ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آسمان ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا گیا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے بنایا گیا، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس کی کھال اتار دی جائے گی، جیسے کہ ہم کسی جانور کی کھال اتارتے ہیں نا، جیسے مرغی ہے، بکری ہے، تو اس کی جیسے کھال اتارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کو جو ظاہر چیز، فار ایگزامپل اگر ہم بکرے کی کھال اتارتے ہیں تو بکرا جیسا آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے نا، بہت ہی اس کی جو اسکن ہوتی ہے یا اس کے بال ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہت موٹا دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کی کھال اتارتے ہیں تو اس کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر کشی تت کا یہی مطلب ہے کہ اصل حقیقت کا سامنے آ جانا، کہ جب آسمان کو بے نور کر دیا جائے گا، تارے اور سب کچھ اس میں سے نکال دیا جائے گا، تو پھر آسمان کے پیچھے کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا، یعنی آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو یہاں پر اب جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں اب مجرموں کو ڈالا جائے گا، تو جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور وہ بھڑکنے لگے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جو متقی ہوں گے ان کے قریب جنت کو لے کر آیا جائے گا، یعنی یہ ان کو اعزاز دیا جائے گا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری، تو جنت کو حکم ہوگا کہ وہ ان کے قریب ہو جائے۔ علمت نفس ما احضرت، اور جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا، یعنی اس دن پھر ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کچھ لے کر آیا ہوگا، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جس میں سے 6 امور کا تعلق دنیا سے ہے، جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، ان کا تعلق دنیا سے تھا، اور دوسرے جو آخری امور کا یہ جنت اور جہنم کی بات ہوئی، ان کا تعلق کس سے تھا؟ ان کا آخرت سے تھا۔ تو اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی، ہر شخص جان لے گا کہ وہ جو کچھ لے کر آیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیے اچھے یا برے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، سارے اعمال کو وہ دیکھ لے گا، کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، تو جو بھی اس کے اعمال نامے اس کے موت کے وقت لپیٹے گئے تھے ان کو کھول دیا جائے گا، ان کو پھیلا دیا جائے گا، تو پھر ہر شخص کو پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیے ہوں گے۔ فلا اقسم بالخنس، اور نہیں میں قسم کھاتا، پس نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹنے والے کی۔ اب یہاں پر خنس سے کیا مراد ہے؟ یہ ستارے ہیں، آگے بھی ہم ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ الجوار الکنس، چلنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی، تو یہاں پر اس سے مراد ستارے ہیں۔ خنس خنسا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، خنس کا روٹ ورڈ ہے خا نون سین، خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، تو یہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، یعنی بظاہر تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی جب روشنی نکلتی ہے تو تاروں کی روشنی ان کے سامنے، ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور وہ چھپ جاتے ہیں، ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر خنس کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے ہی ستارے ہیں، کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو وہ چھپ جاتے ہیں۔ اور الجوار کا مطلب ہوتا ہے چلنے والے، اور الکنس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانے والے، یعنی یہ ہر وقت ان کی موومنٹ موجود ہے، اور کنس مطلب کہ چھپ جانا، اور کنسا کا مطلب ہوتا ہے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتا ہے، تو اس کو بھی کنسا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات، یہ تینوں باتیں جو ہوئی نا، تینوں باتیں خنس اور جوار اور کنس، تو یہ ساری بات کنس، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ستاروں کے متعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی۔
تو یہ ستاروں کی یہاں پر خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ستارے چلتے رہتے ہیں، کچھ چھپ جاتے ہیں اور کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قسم کیا کھائی جا رہی ہے، اور مزید رات کی بھی قسم اگلی آیت میں کھائی جا رہی ہے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوتی ہے، یعنی جب رات جانے لگتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے تو اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس اس جو ہے وہ آنے اور جانے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ رات جو جاتی ہے، قسم ہے رات کی جبکہ وہ تاریک ہو جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جبکہ وہ سانس لیتی ہے، یعنی جب صبح چمکنے لگتی ہے اور سانس لینے لگتی ہے، یعنی جب صبح کا ظہور اور طلوع ہو جاتا ہے اور وہ نکل آتی ہے، پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کی کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ستاروں کی بھی قسم کھا رہے ہیں جو کہ پیچھے ہٹتے ہیں، چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جبکہ وہ رخصت ہوتی ہے، اور صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے جبکہ وہ سانس لیتی ہے۔ اور قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یقیناً بے شک وہ قرآن، یعنی بے شک وہ سے یہاں پہ وہ سے مراد، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے، یعنی بے شک وہ یعنی قرآن یقیناً قول ہے ایک پیغمبر کریم کا، یعنی ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یعنی وہ ہی ان کو، یعنی اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اس کو لے کر آئے ہیں۔ اور ان کی یہاں پہ تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کریم ہے، یعنی عزت والے ہیں، عرش والے کے ہاں بہت زیادہ مرتبے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے کہ اس نے ہی فرشتوں کو پیدا کیا، یعنی ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے تمام فرشتوں کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امانت دار فرشتے تھے، اور وہ اللہ کا قرآن لے کر اپنے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ قرآن یقیناً قول ہے ایک پیغمبر یعنی معزز کا، ذی قوتن جو قوت والا ہے، ان دا عرشی مکین، ان دا ذل عرشی مکین، اور نزدیک ہے عرش والے کے، بلند مرتبہ ہے، یعنی اب ان کی خاصیتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ جو کام بھی ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس کو بڑی قوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ، اور جیسا کہا جاتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں، اور عرش والے کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے درمیان سب سے معزز فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مطاعن ثم امین، اور اطاعت کیا جاتا ہے وہاں امانت دار ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت آسمانوں میں کی جاتی ہے اور وہ امین ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو وہ فرشتے جو جتنے بھی ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں، اور وہی کے سلسلے میں وہ امین ہے، یعنی جیسی امانت ان کے سپرد کی گئی ہے وہ اس کو ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اور ایک ہوتا ہے سما اور ایک ہوتا ہے سما، تو یہاں پر سما لکھا ہوا ہے نا، اور سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں پر امین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امانت دار کہہ رہے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی بھی مجنون، یعنی ساتھی سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اور نعوذ باللہ ان کو کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے، یعنی اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ہم نسب بھی ہیں اور تمہارے ساتھی بھی ہیں، وطن کے ساتھی بھی ہیں، نعوذ باللہ وہ دیوانے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ذرا تم قرآن کو پڑھ کر دیکھو، کیا کوئی دیوانہ ایسے حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح واقعات اور حالات بیان کر سکتا ہے جو اس قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے ہیں وہ ایک پیغمبر کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا اللہ کے حکم سے، اور وہ پیغمبر جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ قوت والے ہیں، معزز ہیں، اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، اور ان کی اطاعت آسمانوں میں کی جاتی ہے، اور وہ امین بھی ہیں۔ تو پھر تم کیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے ہو، مجنون کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات کہتے ہیں جو وہ اللہ کے حکم سے ان کے پاس لے کر آئے ہیں، جو جبرائیل فرشتہ لے کر آیا ہے
وہی پیغام تمہیں اللہ کا وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے آسمان کے کنارے پر کھلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پہلے بھی دیکھا تھا، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا تھا، ان میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے، اور یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر آپ نے دیکھے تھے، جنہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، اور دوسری مرتبہ آپ نے ان کو اصلی شکل میں کب دیکھا تھا؟ معراج کے موقع پر، جس میں سورہ نجم میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ تو فرمایا کہ اس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی فرشتے کو، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر بھی دیکھا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نہیں وہ غیب پر ہرگز بخیل، یعنی غیب کی باتیں بتانے میں وہ بالکل بھی بخیل نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ کو جن باتوں کی بھی اطلاع دی جاتی ہے، جو احکام اور فرائض آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ فریضہ رسالت کی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو بھی غیب کی بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس کو فوراً ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، یعنی ان کے لقب تھا صادق اور امین، کہ وہ سچے بھی تھے اور امانت دار بھی تھے۔ تو ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اس میں یہی کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے فرشتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی امین تھے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، جتنی بھی دنیا ہے اس کو یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملنا تھا۔ تو پھر آپ بھی اس کے بارے میں بالکل امین تھے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، اور جتنا بھی آپ کو غیب کا علم تھا اس میں وہ بالکل بھی بخیلی نہ کریں، کوئی بھی چیز لوگوں سے نہ چھپائیں۔ بزنین جو ہے اس میں زواد نون نون، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ چیز کے دینے میں بخل کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بالکل امانت کو پورا کیا، اور جو پیغام ان کو فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ملا تھا اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچایا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ قول شیطان مردود کا، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، کہ جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسمانوں کی چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں ان کو بتا دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی شیطان آ کے ان کو یہ باتیں بتاتا ہے، غیب کی باتیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، شیطان جس طرح کی باتیں کرتا ہے کیا قرآن ان کو اس طرح کا محسوس ہوتا ہے؟ قرآن تو ایک بالکل منفرد کلام ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، تو پھر کیسے وہ کسی شیطان رجیم، یعنی شیطان تو اللہ کی طرف سے دھتکاری ہوئی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رد کیا ہوا ہے، مردود ہے، تو اس کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ اور نہیں وہ قول شیطان مردود کا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ یعنی یہ ساری باتیں سن کے، یہ ساری حقائق کو جاننے کے بعد بھی تم کیوں اس سے منہ موڑتے ہو؟ کیوں اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ ان کو کیوں مجنون کہتے ہو؟ اور یہ تو اللہ کا سچا کلام ہے، تم اس سے اعراض نہیں برتو، بلکہ اس کی طرف تم فوراً توجہ کرو، تم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ قرآن کریم تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، کہ جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی کوئی مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے نہیں اترا، بلکہ جہان والوں کے لیے اترا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کریں، اور پھر اس کے ذریعے ان کو جنت کا راستہ ملے، جو ہم ہر اس میں نماز میں دعا کرتے ہیں نا، کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو دکھا سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ ہمیں کیسے دکھے گا؟ قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے، یعنی جو سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے، جو ہدایت کی راہ کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، وہ صرف گمراہی کے راستوں پر ہی لگے رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نصیحت کی کتاب نہیں ہے۔ جو صراط مستقیم ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو پھر جب مانگتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے،
کیونکہ ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اگر ہم اس میں شک کرنے لگیں، اس کو اللہ کی کتاب نہ مانیں، اور جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم سیدھی راہ پر نہیں آ سکیں گے، پھر ہم کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ تو فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یعنی تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری چاہت اور اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو یہ اللہ کی توفیق کے بدولت ہی تمہیں مل سکتی ہے ہدایت۔ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ہم نے سورہ قصص میں ہی پڑھا تھا نا کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی بے شک تو نہیں تم ہدایت کر سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے کاموں سے راضی ہو جا۔ تو اللہ کی جو ہدایت کی طرف آپ راغب ہوتے ہیں نا، قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، نیک کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر جو بھی کام کرنا چاہیں، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہو، اس کی مشیت نہ ہو، تب تک ہم سیدھی راہ پر بھی نہیں آ سکتے، ہدایت کی راہ پر بھی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔